روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا۔ اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے۔ میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا، بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کو ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہی پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے۔ اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے۔ وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت، یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔
مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے، بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا، جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی، اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کے وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی، بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضہ نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے، کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضہ ساتھ ہو گئی، سیدہ فضہ ساتھ ہو گئی، پھر یہ قافلہ
دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعد سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی۔ سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا مہم ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے۔ یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی۔ اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے۔ یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا، اس وقت یزید شراب پی رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا۔ یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا، وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا۔ اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی، اور بھی روایتیں ملتی ہے۔ اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی۔ اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا۔ تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے
اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں. جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں. اور تم نے نبی کا نواسا. اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا. حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید. یہ کہہ کے اٹھ گیا. یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا. اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں. اللہ اکبر. اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ. حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیہ تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا. اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا. آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی. یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو. انہیں قید کر دیا گیا. کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی. لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں. بہت دن تک رہے. وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں. بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی. مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے؟ یہاں سے بڑی وحشت ہے، یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی. یہ انجام کیا. ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے. آواز آ رہی تھی پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے. بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی. اس طرح کی بات. شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے تو وہ اپنے گھر گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے. تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں. اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا
میں نے ایک بچی کی آواز سنی کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب، اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں۔ قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا؟ اس ہفتے کی نظر وہاں لے جا۔ اس خاتون نے نظر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں۔ تو کہا آپ کون لوگ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں، یہ کہیں تم کیوں لائی ہو کھانا؟ تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں، حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں، وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا، میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گیا، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی
صحابہ کی بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے۔